عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدسہ کے توسل سے آپ احباب کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ خالق کائنات اس آیت مبارکہ میں جو ہماری ہدایت کا سامان ظاہر ہے اس پہ بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں پوشیدہ ہے وہ بھی ہم پہ آشکار فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں حاضری کی کمال استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری وہ عبادت جو اس کی توفیق سے ہو اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور استقامت اور اخلاص کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں ایمان کی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حلاوت عطا فرمائے اور وہ لذت عطا فرمائے کہ باقی تمام لذتیں ہم فراموش کر دیں اور اس کی عبادت اور مخلوق کی خدمت، ان دو چیزوں کو ہم یاد رکھیں۔ تمام عبادات جو یاد کی صورت میں اور تمام معاملات جو خدمت کی صورت میں اور تمام اخلاقیات جو رواداری کی صورت میں پروردگار نے ہمیں عطا فرمائے، وہ اگر ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں تو پھر انسان کو عظیم روپ میں دیکھنے لگے۔ کوئی انسان کسی انسان کا گلا نہ کاٹے، کوئی انسان کسی دوسرے سے چھینے نہ، کوئی انسان کسی دوسرے کی آنسو نہ بہائے، اور کوئی انسان کسی دوسرے کو دکھ نہ دے۔ اگر ہم اپنی دل کی آنکھ سے حقیقت کو جان جائیں اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کتابیں قانون کی صورت میں الگ موجود ہیں، انبیاء مثال کی صورت میں الگ موجود ہیں، اور اولیاء تصدیق کی صورت میں الگ موجود ہیں، اور ان تینوں کی باتوں پہ اگر ہم عمل کریں تو تسکین انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کائنات کا بنیادی مقصد ہی سکون ہے، اور بنیادی مقصد ہی اطمینان ہے، اور الا بذکر اللہ
تطمئن القلوب، کہ تم جس راہ پہ بھی لگے ہوئے ہو اس راہ پہ اپنے رب کو یاد رکھو۔ ایک یاد زبان سے کرنا ہوتا ہے اور ایک یاد دل سے کرنا ہوتا ہے۔ زبان سے آپ مسجد میں یاد کرتے ہیں اور دل سے آپ بازار میں یاد کرتے ہیں، اور روح سے یاد نہیں ہوتی۔ زبان علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کا دل ذاکر ہے، چونکہ زبان سے جب اسی وقت ظاہر ہوگا جب دل کیا کر رہا ہوگا، ذکر کر رہا ہوگا، تو اس کا اظہار کس سے ہوگا؟ زبان سے۔ محبت علامت ہے اس چیز کی کہ آپ کی روح اللہ کی جلوتوں کا مرکز بن گئی ہے، چونکہ جب تک دل میں اللہ نہ بسے اس وقت تک دل میں محبت جگہ نہیں پکڑتی، اور جب تک اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں نہ آئے اس وقت تک نفرت نہیں ختم ہوتی، چونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تمام مذاہب موجود تھے جو آج موجود ہیں، وہ تمام فرقے موجود تھے جو آج موجود ہیں۔ نظریات میں تھوڑی بہت کیا ہوتی رہی تبدیلی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں نہ کبھی کسی فرقے کی مذمت فرمائی، نہ کبھی کسی فرقے کی ذکر کیا۔ آپ کی ہمیشہ زبان سے توحید اور رسالت کا ذکر رہا کہ مقصد توحید ہے اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ رسالت ہے، اور رسالت جب ختم ہو جائے گی تو ولایت باقی رہے گی، اور جہاں کہیں بھی اللہ کا کوئی ولی ہوگا اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر اس کے اندر ولایت موجود ہے تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ با ادب بھی ہوں گے اور با اخلاق بھی ہوں گے اور با مروت بھی ہوں گے اور صاحب ایثار بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ رہنے والے یا اس کا قرب رکھنے والے لوگ مروت، محبت، ایثار، رواداری، اطمینان اور سکون کی ایک آماج گاہ ہوں گے، اس لیے کہ شفا خانہ موجود ہو تو بیماریاں نہیں رہتی، اور اگر شفا خانے موجود نہ ہوں تو یہ روح کی جو بیماریاں لگتی ہیں وہی جسموں میں منتقل ہوتی ہے۔ روح کا اضطراب جسم میں منتقل ہوتا ہے، روح انسانی دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے جب وہ اپنے مرکز سے الگ ہو جائے۔ تو آج کی گفتگو میں قرآن حکیم کی اس آیے مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم نے اپنے موضوع کا عنوان بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اعمال صالحہ جو اسلام کے نزدیک بہت اہم ہیں، یعنی جن کی اہمیت بہت کیا ہے؟ زیادہ ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے ارشاد فرمایا کہ یہ ذہن میں رکھ لو کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ جب ہم نیکی کی پہچان حاصل کر لیں گے اور بدی کی پہچان حاصل کر لیں گے تو ہمارے سامنے ایک معیار آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ پاس ایک شخص حاضر ہوئے، صحابی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ فرمایا جو عمل تیرے دل کو اطمینان بخشے وہ نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سادہ تھی، کتنی خوبصورت، نہ کوئی واعظ، نہ کوئی لیکچر، نہ کوئی دلیلیں، نہ کوئی استدلال، فرمایا جو چیز تیرے دل کو اطمینان بخشے اور سکون بخشے وہ کیا ہے؟ نیکی۔ اور جو چیز تیرے دل کو، تیرے دل کے سکون اور تیرے دل کے اطمینان کو ختم کر دے اور دل میں کھٹکے وہ بدی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بدی۔ جب آپ کے دل میں کوئی چیز کھٹکے گی اس سے اضطراب پیدا ہوگا، اطمینان ختم ہو جائے گا۔ اور جب کوئی چیز آپ کے دل میں اطمینان پیدا کرے گی اضطراب ختم ہو جائے گا، سکون پیدا ہو جائے گا۔ آپ سمجھا؟ تو گویا اب دو لفظوں میں نیکی وہ ہے جو آپ کے دل کو سکون دے دے، بدی وہ ہے جو آپ کے دل کو پریشان اور بے چین کر دے۔ اب اس معیار پہ ہم بازار میں ہوں، تجارت کر رہے ہوں، یا عدالت میں ہوں، انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں، یا حکمران ہوں اور رایا کی طرف دیکھ رہے ہوں، اگر کسی حکمران کا دل رایا کی جو ان کی خدمت ہے وہ کرتا رہے کہ اس کی حکمرانی میں وہ جان لے کہ کوئی بھوکا نہیں ہے، وہ جان لے کہ کوئی پیاسا نہیں ہے، وہ جان لے کہ کسی کو علم کی کمی نہیں ہے، تعلیم معاشرے میں عام ہے، صحت معاشرے میں عام ہے، انصاف مل رہا ہے، تو ایسے حکمران کا دل مطمئن ہوگا اور اس کے دل کا اطمینان کیا فوائد بخشے گا کہ رب العزت عین وقت پہ بارشیں عطا فرمائیں گے۔ فصلوں میں قرآن مقدس کہہ رہا ہے فصلوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور رواداری سے پیش آئے گی، تو ایسے حکمران کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعا نکلے گی اور وہ اس کو دوام بخشے گی۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، تو میں نے عرض کر دیا نیکی کیا ہے یہ بتا رہا، بدی کیا ہے یہ بتا رہا۔ اب ایسی صورت میں جب یہ چیز ہمیں بتا دی گئی تو ہمیں اوپر سے لے کر نیچے تک، مسجد سے لے کر مندر تک، سینیگاگ سے لے کر گرجا تک، ہر مذہب والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے مذہب پہ صحیح چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا۔ اچھائیاں تمام مذاہب میں موجود ہیں، یہ یاد رکھیے، اچھائیاں تمام مذاہب میں موجود ہیں، کوئی مذہب بھی اچھائی سے خالی نہیں۔ ہندو مت کو لے لیجئے، اگر وہ اپنے وید پہ عمل درآمد شروع کرتے ہیں تو جہاں تک ان کی حکمرانی اور ان کی دسترس ہے وہاں تک وہی کچھ حاصل ہوگا جو اسلام دے رہا ہے۔ یہودیت کو لے لیں، اگر وہ اپنی تورات پہ صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائے تو وہی کچھ اس کو ان کو بھی حاصل ہوگا، ان کی قوموں کو، جو اسلام دے رہا ہے۔ عیسائیت کو لے لیں، اخلاقی تعلیمات تمام مذاہب میں یکساں ہیں، اخلاقیات تمام مذاہب میں
یکساں ہیں۔ رب العزت کو تسلیم کرنا، اس کی خدا کی خدائی کو تسلیم کرنا، یہ تمام مذاہب میں یکساں ہے، مگر فرق اس مقام پہ پڑتا ہے کہ اس کو کس طرح تسلیم کرنا ہے، اس کو کس طرح تسلیم کرنا ہے تاکہ ہمارا ذہن مکمل اطمینان میں آ جائے، اور اس کے حکموں کو کس طرح ہم نے بجا آوری لینا ہے کہ ہمارے قلب اور ہماری نگاہ میں مکمل سکون آ جائے۔ یہ سورس نبیوں کے پاس ہوتا ہے، چونکہ نبی وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں، اور نبی کی براہ راست مدد کی جاتی ہے علم کے ذریعہ سے، تعلیم کے ذریعہ سے، اور وہ تعلیم کسی فرد سے نبی حاصل نہیں کرتا، وہ تعلیم نبی اللہ سے حاصل کرتا ہے اور پھر مخلوق کو بتاتا ہے۔ مذاہب میں فرق اتنا یہ ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ تعلیم جو سارے مذاہب میں موجود تھی اپنے اپنے زمانوں میں، جدید ترین زمانے کے پیغمبر اور جدید ترین کتاب جس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول کوئی بھی نہیں ہوگا اور نہ ضرورت کسی کی ہوگی، وہ ہے قرآن حکیم اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے دنیا کو، تمام مذاہب کے لوگوں کو ضرورت کس کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، چونکہ خدا تک رسائی کا قریب ترین ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ، جس میں آپ کھاتے بھی رہیں، پیتے بھی رہیں، اپنی جنسی تسکین بھی حاصل کرتے رہیں، اپنے ماں باپ کا خیال بھی رکھتے رہیں، سوتے بھی رہیں، جاگتے بھی رہیں، بشری تقاضے بھی پورے کرتے رہیں اور خدا سے وصال بھی حاصل کر سکیں۔ یہ طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے تمام لوگ، تمام مذاہب کے لوگوں نے نروان حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگل میں بھاگا اور وہیں اس کا گوشت گل سڑ گیا، جسم پرندے کھا گئے، نروان اس کو تنہا ایک چیز تو مل گئی مگر وہ لاکھوں کو نہ دے سکا، وہ کروڑوں کو نہ دے سکا، وہ چیز جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر مدت میں لوگوں کو دے دی، کہ خدا تمہیں کھاتے پیتے بھی مل سکتا ہے، اللہ تمہیں کھاتے پیتے بھی مل سکتا ہے، اللہ تمہیں نیند کرتے بھی مل سکتا ہے، اللہ تمہیں جائز جنسی خواہشات کو پورا کرتے بھی مل سکتا ہے۔ توجہ دیجئے میری بات کہ یہ چیزیں باقی مذاہب میں نہیں، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ بس تم اس طرح کرتے چلے جاؤ جس طرح میں کرتا ہوں، جی وہ کرو جو میں کرتا ہوں، اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں کر رہا ہوں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں، اور وہ جو چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں تم کوشش کرو تاکہ ان کو چھوڑ دو، اور ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو میں کرتا ہوں تم کوشش کرو کہ ان کو بجا لاؤ۔ تو جو میں بجا لاتا ہوں وہ اس طرح کی بھی ہیں کہ میں ایک شوہر بھی ہوں، میں وہ تمام حقوق بجا لاتا ہوں جو ایک شوہر کے ہوتے ہیں، میں باپ بھی ہوں اور وہ تمام حقوق بجا لایا ہوں جو ایک باپ کے ہوتے ہیں، میں ایک جرنیل بھی ہوں، دنیا کی پوری جنگیں آپ اول سے لے کر آخر تک یہ نوٹ کیجئے کہ پوری جنگی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنگی زندگی
جارحانہ نہیں لڑی، دفاعی لڑی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے کبھی جارحیت، پوری تاریخ اور پوری سیرت گواہ ہے کہ جارحیت کبھی نہیں کی، اور رسول کی تلوار کفر و اسلام کی خاطر نہیں اٹھی کبھی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ پیغمبر آپ کا کام صرف پہنچانا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں، ظلم کے خلاف پیغمبر کی تلوار اٹھتی رہی ہے، اور ظلم کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف صرف مسلمان سے کیا ہو اور یہودی سے نہ کیا ہو، یا یہودی اور مسلمان دونوں کا کیس آیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اگر یہودی حق پہ ہوا تو رسول اللہ نے مسلمان کے خلاف فیصلہ کیا۔ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے زمانے میں بھی یہود اور مسلم کا جب کیس آیا کرتا، یہودی اگر حق پہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کے خلفاء کے قاضی اور جسٹس بھی یہودی کے حق میں فیصلہ دیتے اور مسلمان کو چھوڑ دیتے۔ اور اس طرح کا ایک فیصلہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان ایک نزاع پیدا ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ مسلمان جو تھا اس نے وہ فیصلہ تسلیم نہ کیا، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے، اور وہ مسلمان، بعض لوگ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، تو وہ فیصلہ وہ مسلمان لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور پھر لے کر وہ فاروق اعظم کے پاس گیا۔ آپ کو یہ تاریخ پوری اچھی طریقے سے سنی ہوئی ہے، معلوم ہو۔ جب جا کے پہنچا تو یہودی نے اتنا عرض کیا کہ امیر المومنین یہ یاد رہے کہ یہ فیصلہ حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، اور نبی اکرم نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، اور یہ شخص اب وہاں سے آپ کے پاس آیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اور تلوار نکال کے اس مسلمان کی گردن قلم کر دی۔ اس نے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے نبی نے حق اور انصاف کو قائم رکھا، اور اسلام انصاف کے زور سے پھیلا، اپنی حقانیت کے زور سے پھیلا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوا، آپ کی زرہ چوری ہو گئی، اور وہ زرہ ایک یہودی نے اٹھا لی، اور فیصلہ چلا گیا عدالت میں۔ جناب علی المرتضیٰ نے عرض کیا جج صاحب کو کہ یہ زرہ میری ہے، یہودی نے کہا نہیں یہ میری ہے۔ اب گواہ چاہیے تھے، سیدنا مولا مرتضیٰ نے گواہی کے لیے اپنے حسن و حسین کو پیش کیا، اور اپنے غلام کمبل کو پیش کیا کہ یہ گواہ ہے کہ یہ میری ہے۔ امیر المومنین یہ گواہ پیش کر رہے تھے، جسٹس جج یہ کہہ رہے تھے امیر المومنین باپ کے حق میں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں ہے۔ توجہ دیجیے سر، امیر المومنین باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول، لہذا یہ زرہ اس یہودی کی ہے، اس کو دے دیجیے۔ باہر نکلے یہودی، سیدنا امیر المومنین مولا مرتضیٰ کے قدموں میں گر گیا،
اور انہوں نے عرض کیا حضور زرا واقعی آپ کی ہے، میں صرف اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بڑوں کو ملتا ہے یا چھوٹوں کو بھی، کہ یہ مسلموں کو ملتا ہے یا غیر مسلموں کو بھی۔ یہی رکھا، قدموں پہ گرا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ مجھے بتائیے کتنا مناظرہ کیا اس نے فاروق اعظم کے ساتھ، فاروق اعظم نے کون سی بحث کی، مولا علی مرتضیٰ نے کون سی بحث و تمیز کی۔ یہودی کہتے ہیں میں تو صرف اسلام کے اصلاح انصاف سے متاثر ہو گیا۔ وہی انصاف ہے جو آج مفقود ہے، اور یہ فقدان پوری دنیا اسلام میں ہے۔ غیر مسلم دنیاوں کے اندر انصاف اور بھوک اور صحت، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ گرجے ویران ہیں، سینگاگ ویران ہیں، پادری کوئی بوڑھا مرا ہوا جا کر کسی اتوار کو کوئی گھنٹہ کھینچے گا، کوئی بھی ان کے گرجاؤں میں موجود نہیں ہے، مگر سب چیزیں مل رہی ہیں۔ کیوں مل رہی ہیں؟ کہ یہ تین چیزیں جس قوم میں ختم ہو جائیں، ان کی مسجدیں چاہے بری رہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ان کی گدیوں پہ چاہے کروڑوں سر ٹیکتے رہیں، مگر کچھ نہیں ملتا۔ جس معاشرے اور جس قوم سے عدل، صحت اور علم، ان چیزیں ختم ہو جائیں تو یہ چیزیں ہماری۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے نیکی کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ فرمایا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ نماز میں تم اپنے منہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف۔ آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ نیکی صرف یہی نہیں اس کا نام کہ میں قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہوں یہ نیکی ہے۔ اب نیکی کی تفصیل دی جا رہی ہے، اندازہ لگائیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، میں پہلے نیکی کا سمجھا چکا آپ کو کہ حضور نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل کو اطمینان دے دے جو کام، وہ نیکی ہے، اور جو تیرے دل میں کھٹکے وہ بدی ہے۔ جب یہی دو جملے ہم یاد رکھ لیں اپنی زندگی میں، یہ قرآن سارا میرے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مختلف شعبوں کے لیے ہے۔ کوئی تاجر ہے تو قرآن کا کچھ حصہ اس کے لیے ہے، کوئی جسٹس ہے تو قرآن کا کچھ حصہ اس کے لیے ہے، کوئی حکمران ہے تو قرآن کا کچھ حصہ اس کے لیے ہے، کوئی مزدور ہے تو قرآن کا کچھ حصہ اس کے لیے ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ یہ قرآن سارا ایک آدمی کے لیے نہیں، میں جو ہوں اتنا سا حصہ میرے لیے ہے۔ مالدار کو قرآن الگ تعلیم دے رہا ہے، غریب کو الگ دے رہا ہے، امیر کو الگ دے رہا ہے، حکمران کو الگ دے رہا ہے، صنعت و حرفت ان کو الگ دے رہا ہے، انجینئر اور ڈاکٹر ان کو الگ دے رہا ہے، سیاروں ستاروں کو مسخر کرنے والوں ان کی الگ تعلیم قرآن دے رہا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں اتر کر مخفی راز آشکار کرنے والوں کے لیے قرآن کی تعلیم الگ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ یہ قرآن سارا میرے لیے یا آپ کے لیے نہیں ہے، میں جتنا ایک ہوں اتنا ہی میرے لیے۔ میرے پاس اگر مال نہیں تو پورا چیپٹر زکوٰۃ کا اور صدقات کا اور خیرات کا کلوز، مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ اور اگر میرے پاس میں ایک حکمران نہیں تو ایک سارا چیپٹر ایک کلوز ہو گیا۔ میں ایک فرد، میری ضرورت کیا ہے؟ میں ایک گھر میں ہوں، میری ایک بیوی ہے، اس کے لیے جو حقوق ہیں وہ اس میں میرے لیے لکھ دیے گئے، بچے ہیں اگر تو وہ اس میں لکھ دیے گئے۔
اگر کنبہ ہے میرا تو اس میں کس طرح لکھ دیا گیا ہے، سمجھ گئے آپ؟ اور اگر ایک شخص اس کی بیوی ہی نہیں، تمام حقوق اس کے کلوز ہو گئے، وہ اس کے لیے کیا کرے؟ سمجھ گئے؟ اب ماں باپ نہیں ہے کسی کے تو وہ پورا چیپٹر اس کا ختم ہو گیا، اس کے پاس صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایک انفرادی عمل ہے اس کا اور ایک اجتماعی عمل ہے اس کا۔ انفرادی عمل اس کا یہ ہے کہ وہ عبادت کرے، اللہ کو یاد کرے۔ اجتماعی اعمال یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہ بولے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ کہ وہ جھوٹ بول کر، چونکہ جھوٹ اگر بولے گا تو دوسرے سے بولے گا، چوری نہ کرے، وہ جھوٹ نہ بولے، وہ زناکاری نہ کرے، وہ حرام کاری نہ کرے، وہ تاجر ہے تو تجارت کا ایک پورا اصول اس کے لیے ہے، اور وہ اگر دیانتداری کے ساتھ کام کر رہا ہے، نبی پاک نے اتنا زبردست سرٹیفکیٹ دیا اس کے لیے کہ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، کہ سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ ذرا اندازہ لگائیے، نہیں اس کو یہ بالکل نہیں کہا کہ تو تجارت چھوڑ اور ایک گدی سجا لے، تو تجارت چھوڑ اور ایک مسجد کا امام بن جا اور مؤذن بن جا، تجارت چھوڑ اور مسجد میں جھاڑو دینے لگ جا، نہیں، فرمایا تو تجارت کر اور کچھ بیواؤں کو پال، کچھ یتیموں کا خیال رکھ، کچھ وہ لوگ جنہوں نے عبادت کی خاطر اور جنہوں نے تعلیم دوسروں کو دینے کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے، تو ان کی دیکھ بھال کر۔ یہ دیکھیے بر نیکی کا اصول بنایا جا رہا ہے قرآن، کہ جس جگہ تم بیٹھو وہیں نیکی ہے تمہارے پاس۔ کوئی ٹانگا بان ہے، اس کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جس گھوڑے پہ وہ رزق کما رہا ہے اس کی بھوک اور اس کی پیاس کا خیال رکھے، اس کو کھانا کھلائے اور اس کو مارے نہیں، چونکہ اگر اس کو زبان ہوتی تو وہ ضرور اس سے کہتا کہ اگر تو میری جگہ ہوتا اس وقت تو کیا کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی آپ نے جانور پال رکھا ہے ذوق کی تسکین کے لیے، آپ نے کوئی کتا پال رکھا ہے، کوئی پرندے رکھ لیے ہیں آپ نے، آپ کو پوری طرح ان کی دیکھ بھال، چونکہ وہ آپ کو سکون اور اطمینان مہیا کر رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال، ان کو کھانا، ان کو دانا، ان کو پانی بر وقت آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ آپ کی نیکی ہے۔ کوئی شے بھی نیکی سے خالی نہیں ہے میری جان۔ راستے سے چل رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ روڈ میں کیل پڑے ہوئے ہیں یا کوئی لکڑی ایسی پڑی ہوئی ہے جس کے کیل کھڑے ہیں، خیال آیا کہ یہاں سے گاڑی گزرے گی کسی کی، اس کو تکلیف ہوگی، آپ نے اٹھا لی، سوچ بھی نہیں سکتے کہ پروردگار آپ کے کھاتے میں کیا ڈال دیتا ہے۔ آپ سمجھ، کانٹا پڑا ہوا راستے میں آپ نے اٹھا لیا کہ کسی کو چبھے گا، پتھر پڑا ہوا راستے میں آپ نے اٹھا دیا کہ اس کے ساتھ کوئی ٹکرائے گا۔ آپ ذرا اٹھا کے کسی دن راستے سے پتھر کو دیکھیے کہ دل میں کتنا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ آپ ایک دن کسی بھوکے کو گھر میں بٹھا کے پیار سے، عزت سے، احترام سے کھانا کھلائیے، دیکھیے کہ دل میں کتنا اطمینان اترے گا۔ آپ کسی دن کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائیے اور اس کو تھوڑا سا گلدستہ پیش کیجئے اور اس کے لیے تھوڑا سا کچھ لے جائیے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں کیا اطمینان اترے گا اور آپ کے جانے سے مریض کی آدھی بیماری چلی جائے گی۔ یہ وہ نیکیاں جو غور کرنے سے ہمیں ملتی ہیں اور اطمینان سے ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ لو یا مشرق کی طرف منہ کر لو، ولکن البر من آمن باللہ
بر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان۔ جب بر اللہ پر ایمان ہے تو پھر ہم ابھی تھوڑی سی مختصر صورت میں یہ سمجھتے ہیں، یہ جملہ آپ نے سنا نا کہ پہلا ارشاد فرمایا گا یہاں پہ کہ نیکی کیا ہے؟ شروع ہوا جملہ کہاں سے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب دیکھیے ہم من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ اب دیکھیے ذرا ایمان، اب رسول اللہ کی بات سنیے جی، رسول تشریح کر رہے ہیں ایمان کی اعلیٰ قسم کی۔ آقا تشریح فرما رہے ہیں، چونکہ ساری چیزیں ادھر ہی سے آئی ہیں، میرے آقا تشریح فرما رہے ہیں کہ ایمان کی اعلیٰ ترین قسم کون سی ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سنیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الایمان، ایمان کی اعلیٰ ترین قسم کون سی ہے؟ اشرف الایمان ان یأمنک الناس، بہترین ایمان یہ ہے کہ لوگ تم سے امان میں رہیں۔ آپ نے دیکھا اس کو رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اشرف الایمان، کہ لوگ تم سے کیا رہیں؟ امن میں رہیں۔ اب میں غور کروں، میں اس چیز کو روتا ہوں کہ میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میں اس چیز کو روتا ہوں کہ میں کسی شیخ اور گدی کے پاس نہیں جا سکتا، مگر رسول کہتے ہیں کہ تو آغاز گھر سے کر، یہاں سے کر۔ فرمایا اشرف الایمان ان یأمنک الناس، بہترین ایمان یہ ہے کہ لوگ تجھ سے پرامن رہیں، لوگ تجھ سے، یہ ایمان کی اعلیٰ ترین قسم۔ آپ نے دیکھا، اور اس کو یاد بھی رکھیے، ایمان اللہ پر، اب کس طرح ہو ایمان اللہ پر؟ اس کی اعلیٰ ترین قسم رسول اللہ نے فرمایا اشرف الایمان ان یأمنک الناس، کہ لوگ تم سے امن، اطمینان اور سلامتی میں رہیں، تیری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور تو دل سے کسی کے لیے برا نہ سوچے، اور تیرا ہاتھ کسی پہ نہ اٹھے۔ یہ ہے اشرف الایمان، بہترین قسم۔ صرف یہی کر لو، باقی سب چیزیں خود بخود مل جائیں گی، باقی سب چیزیں خود بخود۔ اب دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی پہلے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ اسلام ذہناً اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرنا ہے۔ اس طرح کے مسلمان دنیا میں اربوں موجود ہیں جو ذہن سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو، مگر جب وقت پڑے تو چوری بھی کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو شراب بھی پی لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو زناکاری اور حرام کاری بھی کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو بلیک میلنگ بھی کر لیتے ہیں، جب ضرورت پڑے تو رشوت بھی لے لیتے ہیں۔ ان سب لوگوں کو کیا کہا گیا؟ مسلمان۔ ان سب کو کیا کہا گیا؟ چونکہ انہوں نے ذہناً تسلیم کیا ہوا ہے مگر عملاً تسلیم کیا ہوا نہیں ہے۔ ہماری مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہے، ذہناً ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طاقت ہے ایسی جسے اللہ کہتے ہیں، مگر ہم اس تسلیم سے آگے تعمیل کی طرف نہیں بڑھتے۔ تو اب سنیے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس مسلمانی کے درجے میں ہو، ابھی ایمان کے درجے میں نہیں پہنچے، اسلام کے درجے میں ہو، تو پھر تم کیا کرو؟ سنیے، میرے رسول اللہ نے فرمایا اشرف الاسلام ان یسلم الناس من لسانک و یدک، ارشاد فرمایا بہترین
اسلام یہ ہے کہ لوگ تمہارے ہاتھ اور تمہاری زبان سے صحیح و سالم رہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات کو کہ زبان اور ہاتھ، ان دو چیزوں کو آپ نے سنبھال لیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اسلام میں کامل ہو گئے۔ اور اوپر اگر انسانیت آپ سے امن میں ہو گئی تو آپ ایمان میں داخل ہو گئے، اور اگر انسانیت کو آپ پالنے لگ گئے، انسانیت کی رکھوالی کرنے لگ گئے، بھوکوں کو کھانا کھلانے لگ گئے، پیاسوں کے لیے پانی پلانے لگ گئے، جہاں پانی میسر نہیں وہاں پانی بنانے لگ گئے، کنویں کھدوانے لگ گئے وہاں لوگوں کو پانی کے لیے، جہاں لوگوں کو سائے دار ایک ذرا پودا نہیں مل رہا وہاں آپ پودے لگا رہے ہیں تاکہ انسانیت کو آکسیجن ملے، اس کے نیچے جانور بیٹھے، ان درختوں پہ چڑیاں بیٹھے، پرندے بیٹھے، چہچہاہٹ ہو، سکون ملے انسانیت کو۔ آپ ایمان سے بھی اعلیٰ درجے کے اندر احسان میں شامل ہو گئے۔ یعنی اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام میں صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی نہیں۔ ایمان میں بھی ہوں اور دوسرے بھی ہیں، احسان دوسرے ہی ہیں، میں کچھ نہیں ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ سادہ لفظوں میں آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اور دوستو، زندگی بہت مختصر ہوتی ہے انسان کی۔ ان 60-70 سالہ زندگی میں کسی ایک لمحے اپنا احتساب ضرور کیجیے، اور اپنا احتساب کرنے کا بہترین وقت رات کا ہے، اور رات کا بھی پہلا وقت ابرار کا وقت ہوتا ہے، دوسرا وقت اخیار کا وقت ہوتا ہے، اور تیسرا وقت گناہگار کا وقت ہوتا ہے۔ اور تیسرے ٹائم یعنی سحری کے وقت جو بھی گناہگار رب کے پاس آ گیا، قسم لے لیں کہ رب اس کو خالی نہیں لوٹاتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ میری زندگی میں ایسا لمحہ کبھی آیا ہی نہیں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ تو رب کے دروازے پہ سحری کے وقت پہنچا ہوا ہو اور رب تجھے ہٹا دے، ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ بلاتا خود ہے اس وقت پکار رہا ہوتا ہے، آؤ آؤ آؤ، کیا چاہیے ہے مجھ سے، لے جاؤ، کیا مانگتے ہو لے جاؤ۔ اور اس وقت ضروری بھی نہیں کہ اگر تم اٹھ نہیں سکتا، تو لمبے چوڑے نہیں کر سکتا، بس جاگ جا، اپنے بستر ہی پہ اٹھ کے بیٹھ جا، اور وہیں شرمندہ ہو کر رب سے جڑ جا۔ اور پاکیزگی بھی تجھے حاصل ہے کہ تیرا دل اور تیرا دماغ کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ جاگ جا، مخاطب ہو جا، ساری اپنی چیزیں رب سے پیش کر، اور اسے کہہ کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے ایسا کہ گناہگار جب آئے میں لوٹاتا نہیں، اور اب تیرا نبی یہ چاہتا ہے کہ میں بخشا جاؤں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہگار کا گناہگار ہی رہوں۔ اب تیری مرضی، محبوب کو راضی کر یا شیطان کو راضی کر۔ اللہ سے شیطان چاہتا ہے میں جہنم میں جاؤں، اور تیرا حبیب چاہتا ہے کہ میں بچ جاؤں اس سے۔ اب تیری مرضی ہے میرے حبیب، میرے مولا، اس کو راضی کر یا اس کو راضی کر۔ تو سنو لوگو، اللہ سے بندے کا بہت بڑا پیار کا تعلق ہے، بہت بڑا قریبی تعلق ہے۔ ہم جب مانگنے کا موقع آئے تو اللہ سے روٹیاں مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، اور یہ تو اس نے دینی دینی ہے، چونکہ تمہیں جب پیدا کر کے بھیجا ہے اس نے، یہ تو اس نے دینی ہی دینی ہے۔
کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی۔ دنیا میں سوائے حوادثات کے یا بڑے عذاب کے میں نے کسی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا۔ پاکستان کی سرزمین پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرزمین پاکستان پہ بھی جتنا کھانے کو اللہ دیتا ہے، ذرا کسی اور بستیوں میں جا کے دیکھیں، وہاں پہ یہاں پہ پروردگار ہر ایک کو اس کی صحت کے مطابق، اس کی بساط کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق دے رہا ہو۔ اب اگر تے خواہش کرنی ہے صرف، تو اللہ سے اسی کو مانگا کر، یا اس کے حبیب کو مانگا کر۔ اور اس شاک اگر نہیں رہ سکتا انسان کوئی، تو وہ اللہ سے گناہوں کی معافی بھی مانگے، جنت کی طلب بھی کرے، اس سے اس کے انعامات جنت اور لوازمات جنت بھی مانگے، جہنم سے پناہ بھی مانگے۔ مگر یہی چیزیں اگر غوث اعظم مانگے تو یہ بڑی پشیمانی کی بات ہے۔ یہی چیزیں اگر معین الدین اجمیری مانگے تو رب ناراض ہوگا۔ یہی چیزیں اگر حسین مانگے رب ناراض ہوگا۔ یہی چیزیں اگر حسن مانگے رب ناراض ہوگا۔ یہی چیزیں اگر جنید و بایزید مانگے رب ناراض ہوگا، مگر تو مانگے تو راضی ہوگا۔ اس لیے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، اللہ والے اللہ کے سوا کچھ نہیں مانگتے۔ جو اللہ کے دوست ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی اور شے جیسے رکھتا ہے رکھ، جیسے رکھتا ہے رکھ، اور جس طرح تیری مرضی ویسے ہی رکھ۔ عزت دیتا ہے دے، ذلت دیتا ہے دے، بھوک دیتا ہے دے، پیاس دیتا ہے دے، اولاد لیتا ہے لے، جان لیتا ہے لے، مگر ان ساری قیمتوں میں نہ جنت تیری کی تلاش، نہ جہنم تیری کا خوف، صرف تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ سو لوگو، نیکی کا ایک تصور اسلام میں ہے، اور نیکی کا ایک تصور ایمان میں ہے، اور نیکی کا ایک تصور احسان میں ہے، اور نیکی کا ایک تصور قرب میں ہے۔ توجہ دیجیے، سب ہیں، سب برابر ہیں، سب برابر، مگر نیکی کا تصور الگ الگ، ریٹ الگ ہے۔ نیکی سب کی ہے مگر اس کی قیمت الگ ہے۔ سجدہ ایک وہ آدمی جو 70 سال تک کرتا رہا ہے اس کا بھی ہے، مگر ایک سجدہ حسین نے کربلا میں کیا ہے آخری، اس کی بھی ایک قیمت ہے، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ ایک سجدہ حسین نے کیا، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ ایک سجدہ بایزید نے کیا، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ ایک سجدہ سیدی آقائی و مولائی و مرشدی سیدنا الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث الاعظم نے کیا، اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ سب سجدوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔ یہ مت سمجھ کہ میرا سجدہ بھی وہی ہے اور ان کا سجدہ بھی وہی ہے۔ یہاں سجدوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں، سجدوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں، یہاں سجدوں کی قیمتیں الگ الگ ہیں۔ اقبال نے دونوں کی ترجمہ نہیں کی ہے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اسلام کی اس نے بیان کی ہے۔ اور ایک سجدہ وہ، اس کے لیے اقبال اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایمان کی کیفیت کو بیان کیا ہے، پھر خود فرمایا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اپنے دیکھا، ایک پہلی قسم تھی، ایک دوسری قسم تھی، ایک تیسری قسم تھی۔ ایک میں تو دعا کر کر کے مر گیا، ایک میں وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کچھ مانگے تو، مگر اس نے مانگنا ہی کچھ نہیں اس کے سوا۔ آپ سمجھ گئے تو بڑا فرق ہے انسانوں میں،
بڑا فرق ہے انسانوں میں، اصل میں اور نقل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب، اور اس لیے فرمایا ایمان کی تیسری اس چیزوں کو بیان کرنے کے بعد، یعنی اسلام لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان اشرف الایمان ان یأمنک الناس، ایمان کی بہترین قسم یہ ہے کہ لوگ تجھ سے امن میں رہیں، لوگ تجھ سے امن میں رہیں، اور یہ آپ خود جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح انسان سے امن میں رہتے ہیں۔ اور پھر بہترین قسم مسلمانی کے درجے میں اگر ہیں آپ، تو آقا نے فرمایا اشرف الاسلام ان یسلم الناس من لسانک و یدک، اگر تم مسلمان ہو تو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے کنٹرول میں رکھو کہ یہ ہاتھ کسی دوسرے کو اذیت کے لیے نہ اٹھے، اور یہ زبان کسی دوسرے کو گالی گلوچ نہ کرے، تاکہ اس کے اندر انفار ہو۔ پھر ارشاد فرمایا یہ دو چیزیں تو بیان ہوئی، پھر میرے نبی کی زبان سے بہت پیارا جملہ نکلا۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کبھی بھی لمبی اور مسلسل تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آج جتنی ہماری تقریریں لمبی، جتنے جلسے، کروڑوں روپیہ ہم خرچ کر دیتے، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے۔ عالم دین آئے گا، اس کی کچھ خدمت ہوگی، اس کو کچھ خطاب ہوگا، وہ گفتگو کر کے چلا جائے گا، نعت خوان آئے گا، کچھ ثنا خوانی کر کے چلا جائے گا، مگر میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، جیسا میں مجلس میں آیا تھا ویسا ہی نکل جاؤں گا، جس طرح آیا تھا ویسا ہی۔ سنو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جملے ہیں، اتنے پیارے جملے ہیں۔ فرمایا اشرف الایمان، وہ فرمایا اشرف الاسلام، وہ آپ کو سنایا۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ، جملہ سنیے، ان احب الناس الی اللہ انفعہم لعبادہ۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ انسانوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے مفید ہے۔ یہ کس کی تعلیم تھی یار؟ اس کو مسلمانوں نے سراسر فراموش کر دیا، مومنین اس کو سراسر فراموش کر گئے، اس کو بالکل کلیتاً کر دیا۔ آج ہر مسجد میں خوف، ہر گدی پہ خوف، بازار میں خوف، ہر جگہ پہ خوف۔ ہمارے خوف ختم نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ جس سے خوف رکھنا تھا اس سے خوف ختم ہو گیا، اور جن سے نہیں ڈرنا تھا ان سے ڈرنے لگ گئے۔ اللہ سے جب تم ڈرو گے تو کسی چیز سے نہیں ڈرو گے، اور اللہ کے جب تم ہو جاؤ گے تو کہیں پہ نہیں ہوگے۔ اب دیکھیا یہ کتنے خوبصورت جملے، بر کی میں آپ کو تعریف بنا رہا ہوں کہ نیکی کیا ہے، اور اللہ کا رسول کس کو نیکی کہہ رہے ہیں، کس قدر خوبصورتی۔ ہمارے میں سے اگر کوئی بدلنا چاہے نا، نیکی کرنا چاہے، تو اس میں سے سب سے بہترین بدلنا کس کو کہتے ہیں؟ ٹوپی سر پہ رکھ لینا، داڑھی تھوڑی سی بڑی کر لینا، یا ٹوپی کی جگہ پگڑی رکھ لینا، یہ شلوار تھوڑی سی اونچی کر لینا۔ ہم کہتے ہیں بہترین بدلا ہوا انسان ہے، مگر ایک آدمی 100 بھوکوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کو تبدیلی نہیں کہیں گے۔ 500 بیواؤں اور یتیموں کو تعلیم دے رہا ہے، اس کو تبدیلی نہیں کہیں گے پھر سب کوئی۔ جہاں سکول ہی نہیں ہے وہاں کوئی سکول بنا رہا ہے، اس کو کوئی تبدیلی نہیں کہیں گے۔ جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پہ کوئی کنواں کھدوا کے پانی لوگوں کو پلا رہا ہے، اس کو کوئی تبدیلی نہیں کہیں گے۔ ہمارے ہاں تبدیلی کی بھی ایک صورت بن گئی ہے کہ جس طرح کی یہ صورت جب تک نہیں بدلے گی اس وقت تک ہم تبدیلی
تسلیم نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، میرا پروردگار کہتا ہے میں تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا اور نہ میں تمہاری صورتیں دیکھتا ہوں کہ پہلے تو ٹوپی والا تھا اب ٹوپی کے بغیر ہے، یا پہلے ٹوپی کے بغیر تھا اب تو پگڑی میں ہے، یا پہلے تو شلوار نیچے رکھتا تھا اب اوچر ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ نِيَّتِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تمہاری نیتیں اور دل دیکھتا ہوں، میں تمہاری نیتیں اور تمہارے دل دیکھتا ہوں۔ لوگو دل بدلو، لوگو دل بدلو، اندر بدلو، اندر بدلو۔ جب اندر بدلا ہوا ہوگا، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ امام ابو حنیفہ نے پگڑی باندھی ہو یا انہوں نے کوئی ٹوپی سر پہ رکھی ہو، خبر ہی نہیں تھی بیچارے کو، سوچ سوچ کے حدیث و قرآن کے تصور سے کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ بندہ اپنے لباس کو دیکھے۔ ہم اسلام کی اعلیٰ ترین شکل جبے اور دستار کو سمجھتے ہیں، مگر رب اسلام کی اعلیٰ ترین شکل بھوکے اور پیاسے اور غریب اور بیمار اور مریض کی خدمت کو سمجھتا ہے۔ اس طرف مڑو کرو لوگو، ادھر مڑو، ادھر دیکھو، یوں جاؤ تاکہ تمہارا معاشرہ بدلے، تاکہ تمہاری سوسائٹی بدلے۔ اور بھوکا کافر بھی ہو تو میرے رسول اس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اور بس ایک ہی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، چونکہ موضوع میرا یہ ہے، تو میں اگلے جمعے میرے رب نے مجھے زندگی دی اور آپ آئے تو میں اگلی بات آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ، چونکہ انسان اسی کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ تو میرے پروردگار نے فرمایا، موسیٰ کلیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت ہوا کرتی تھی کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، کبھی آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا۔ ایک دفعہ بڑی دیر ہوئی، کوئی مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہ کھایا، آپ نے کھانا، اللہ نے انسانوں کی صورت میں فرشتوں کو بھیجا کہ یہ میرا ابراہیم مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھا رہا، جاؤ ذرا اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھو اور یہ کھانا کھائے۔ جی توجہ دیجیے۔ پھر ایک بار کسی ایسے ہی پیغمبر کے دسترخوان پہ کوئی غیر مسلم آ بیٹھے اور انہوں نے کھانا پیش نہ کیا کہ یہ غیر مسلم ہے، 60-70 سال کا غیر مسلم تھا عمر میں، تو انہوں نے پروردگار نے وحی بھیجی، اے میرے پیغمبر اور نبی، 60 سال اور 70 سال سے میں نے اس کا کفر نہیں دیکھا، آج تیرے پاس آ گیا ہے تو نے بھوکا چھوڑ دیا اس کو۔ سو لوگو انسانیت کا احترام کرو، انسان کوئی بھی ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ ہندو ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، انسانوں میں اعلیٰ ترین انسان موجود ہوتے ہیں، ہر مذہب میں اعلیٰ ترین انسان موجود ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں گھٹیا ترین انسان بھی موجود ہوتے ہیں۔ میں ریکویسٹ اور گزارش اور اپیل کرتا ہوں تمام مذاہب سے، عیسائی اگر اپنی عیسائی تعلیمات پہ غور کرنے لگ جائیں اور اس کو پوری طرح فالو کریں تو دنیا میں وہ دیکھیں گے کہ جس جہاں انتہا پہ پہنچیں گے وہی اسلام ہوگا۔ ہندو اگر اپنی تعلیمات وید پر پوری طرح عمل پیرا ہو جائیں، جبکہ ان کی بھی وہی حالت ہے جو ہماری ہے، یہودیت کی بھی مذہب کے معاملے میں وہی حالت ہے جو ہماری ہے، دنیا میں یہ جو تمام بدامنی ہے یہ ہے کہ کسی مذہب والا اپنے مذہب کے اوپر نہیں چل رہا، اور جو تعلیمات چھوڑی تھی سب نے، مسلکوں کی تو بات ہی بعد میں رہ گئی۔ ہر مذہب والے کو چاہیے کہ دنیا اور اس گلوب کو اگر کچھ دیر باقی قائم رکھنا ہے، ورنہ قیامت سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی، اور اس دنیا کو قیامت کو طویل کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس اختیارات ہیں، اور قیامت 10 دن بعد برپا کرنے کے بھی ہمیں اختیارات رب نے دیے ہوئے ہیں۔ اگر بدامنی کی، انسانیت کے کچلنے کی اور ظلم کی اور قتل و غارت گری کی اور ہوس سے دنیا کی یہی رفتار رہی تو یاد رکھو یہ دنیا کا
امن کا خطہ یہ کچھ ہی دنوں کے بعد تباہ ہو جائے گا۔ میں عیسائیت کو بھی دعوت امن دیتا ہوں کہ اپنے مذہب کے اوپر پوری طرح چلو۔ ہندو مت کو بھی دعوت امن دیتا ہوں کہ پورے وید کے اوپر، پوری تعلیمات کے اوپر چلو، اور ہندوؤں کے پروت اور ان کے بڑے اہل علم جو ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیمات کو عام کریں۔ سکھوں کو بھی یہ کہ گرو نانک کی اعلیٰ ترین قسم کی تعلیم ہے، اس کو عام کریں اپنی تعلیمات میں۔ لیکن وہاں پہ بھی میں نے صرف یہ دیکھا کہ چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بس ماتھا ٹیکنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور جاننے والے کم ہوتے ہیں۔ یہی حالت ہماری بھی ہے کہ ہم ماتھا ٹیکنے والے کثیر تعداد میں ہیں اور علم والے۔ اگر آپ بدھ مت کی تعلیم اٹھا کے دیکھیے، بدھ مت کی تعلیم اگر پوری طرح اس کو عام کیا جائے، بدھا کی تعلیم اگر زرتشت کی تعلیم کو اگر وہ عام کرتے چلے جائیں تو ہم جس چوٹی پہ پہنچیں گے اسی چوٹی کا نام اسلام ہوگا اور اسی کا نام ایمان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر ہر مذہب والا اپنے مذہب کو چھوڑ بیٹھا، ہر مذہب والے نے اپنی مذہب کو اپنی روٹی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مفاد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میری اپیل ہے پوری دنیا انسانیت سے کہ جس کے پاس جو نبی آیا وہ اس کی مانے، جس کے پاس جو رشی آیا وہ اس کی مانے، جس کے پاس جو ولی آیا وہ اس کی مانے، کیونکہ وہ اوپر کی تعلیمات ہے جو انسانیت کو امن کی طرف لے جاتی ہے۔ میرا رب ہمیں نیکی اور بدی کو پہچاننے کی توفیق دے۔ اور آج کی گفتگو ہم اسی پہ اختتام کریں گے۔ میرا یہ موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز میرا رب مجھے توفیق دے، میں انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا۔